مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کے درمیان بالآخر ایک لانگ جو رائیولری تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایسا وہ ختم ہو رہی ہے. اب رات ایک ملاقات بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد کی، جس کو لیڈ کر رہے تھے جناب اسد کیسر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. مولانا صاحب سے گھر جا کر ملے ہیں. یہ سارا کچھ آخر کیسے ہوا اور یہ کس وجہ سے ہوا اور پھر یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کا انجام جو ہے یا کم سے کم جو آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہی ہیں، یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. دیکھیں، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے الیکشن سے بھی پہلے. یہ اس وقت معاملہ سٹارٹ ہوا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی قریبی کی ایک ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اسد کیسر صاحب، علی محمد خان صاحب وہاں پر گئے تھے، ان سے ملاقات کی تھی، ایک تعزیت کی تھی. وہاں پر ہی اصل کے اندر جو ہے، اصل میں جو بات ان کی برف پگھلنا شروع ہوئی وہ اس وقت ہوئی تھی. پھر ہم نے الیکشن کے دوران دیکھا عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب ہی بنیادی مین بندے تھے جو عمران خان صاحب جو فضل الرحمان کو بیشنگ کرتے تھے مختلف نام کے ساتھ. اور ادھر سے فضل الرحمان صاحب بھی ظاہر ہے ان کی اپنی ایک سیاسی حوالے سے وہ بھی بات کرتے تھے. لیکن کیونکہ جب عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے تو پی ٹی آئی کی طرف سے فضل الرحمان صاحب کے اوپر کوئی بھی بیشنگ نہیں کی گئی. جس طرح سے کمپین کی گئی ہے وہ تو پورے حلقے کے اندر. اب ظاہر ہے کوئی بندہ اگر راجن پور میں یا مظفر گڑھ میں یا لاہور میں کمپین کر رہا تو وہ عمران خان صاحب کی والے بات تو نہیں کرتا، وہ اپنے حلقے کے حوالے سے ایک اوور بات کرتا ہے. تو فضل الرحمان صاحب کے اوپر زیادہ بیشنگ نہیں ہوئی، جس سے فضل الرحمان صاحب کو بھی تھوڑا سا لگا کہ معاملہ جو ہے یہ اب ٹھیک چل رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو مین مسئلہ ہوا وہ تب ہوا جب یہ الیکشن ہوا اور الیکشن کے ریزلٹس جب آئے. اس الیکشن کے ریزلٹس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھا کہ وہ لوگ جیت گئے ہیں جو تو کسی بندے کے حق میں دستبردار ہو چکے تھے، ان کو بھی بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے جتوا دیا. انہوں نے کہا چلے جی آپ بھی یہاں پر ایم ایل اے بن گئے. تو مولانا صاحب کو وہاں سے ایک بٹریل ملا، جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ مولانا صاحب کا اپنا ایک خیال ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب پہلی ملاقات ہوئی، اچھا ملاقات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرائی اس دفعہ، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب اتحاد ان کا بھی ہو رہا ہے، یہ اتحاد کرایا ہے جناب محسن نقوی صاحب نے، جو پی سی بی کے چیئرمین اب بن چکے ہیں، لیکن اب وہ ابھی تک وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، نگران وزیر اعلیٰ. تو انہوں نے مولانا صاحب کو بالکل اگنور کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بارے میں ان کو تھوڑا سا یہ بھنک ہو گئی تھی کہ مولانا صاحب جو ہے یہ شاید ان سے کچھ زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن جب پی ڈی ایف بنائی گئی تھی تو اس کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ اگلی دفعہ جب صدارت کا عہدہ آئے گا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کھاتے میں جائے گا. لیکن اب مولانا صاحب کو نہ بلانا کیوں، یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ تھا کہ فضل الرحمان کو ہم اتحاد میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب وہی سیٹ مانگ رہے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے صدارت زرداری صاحب کے لیے مانگ رہی ہے. تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ہے وہ برف جو ہے وہ سیاسی وہ پگلی ہے. اب وہ دوبارہ سے اپنے ایک نئے سیاسی کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں اتحاد کے طور کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے، یہ الائنس ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت اہم ہے. بلوچستان کی اگر گورنمنٹ کی بات کریں، 11 ایم پی ایز جو ہے وہ حاصل کیے ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے، 11 حاصل کیے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے، 10 مسلم لیگ نون نے، 6 پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو وہ ہے ارکان ہے، 3 ویسے آزاد ارکان ہیں، 2 بندے اے این پی کے ہیں، 4 بندے باپ کے ہیں، 1 بندہ بی این پی مینگل کا ہے، 1 جماعت اسلامی کا ہے، 1 حق دو تحریک کا ہے. تو اس طرح سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جب آپس میں ملے ہیں تو مولانا صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کی بلوچستان کے اندر بھی اب گیم جو ہے ختم ہو گئے. کے پی کے میں پہلے ہی ان کا دھڑم تختہ ہو چکا ہے. تو اس لیے مولانا صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے جو سیاسی اپنا حلیف جو جس کو چنا ہے وہ تحریک انصاف کو ہی چنا ہے. میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان کے اندر سی ایم شپ کی آفر کر رہی ہے
کہ آپ سی ایم وہاں پر بن جائیں، ظاہر آپ کے 11 ارکان ہیں۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو محمود خان اچکزئی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا پہلے سے بھی الیکشن کے پہلے سے بھی ان کا اتحاد چل رہا ہے، کیونکہ پشین والی سیٹ جو مولانا صاحب جیتے ہیں اس سیٹ کے اوپر محمود خان اچکزئی خود اپنے کاغذ وڈرا کر کے مولانا صاحب کی حمایت کر چکے ہیں، تو وہ بھی ہے۔ پھر مینگل گروپ جو ہے ان کی ویسے سیٹ ایک ہی ہے، عطا اللہ مینگل صاحب ایم این اے کی سیٹ بھی جیتے، ایم پی اے کی بھی، ابھی تک تو ان کی صرف ایک ہی سیٹ ہے۔ اے این پی کی 2 سیٹیں ہیں، اے این پی کی کے پی کے اندر بھی 1-2 سیٹیں ہیں، تو یہ ایک ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مانگ رہی ہے سی ایم شپ مسلم لیگ نون سے، وہ کہتے ہیں جی آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر سی ایم شپ دے دیں۔ اب بلوچستان کی جو ڈائنامکس ہے، جو پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو حکومت میں آنا ہے، اگر آپ وزارت جو ہے وہ دے دیں گے پیپل پارٹی کو تو نون لیگ والے کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے ہر وقت ہی بلوچستان کی جو اسمبلی ہے اس میں تقریباً سارے بندے اتحادی بھی ہوتے ہیں اور سارے بندے اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی کسی بھی گورنمنٹ کا تختہ جو ہے وہ اڑ سکتا ہے۔ تو پہلا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب بلوچستان کے اندر اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سمپل یہ چاہتی ہے کہ جو عدم اعتماد آیا تھا اس عدم اعتماد کے حوالے سے وہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ رہا ہے کہ ان کی حکومت گرانے کے اندر فوج ملوث ہے، اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، امریکہ ملوث ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہی وہ بنیادی بندے ہیں جو اس پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ تو وہی اگر چوک چوراہے کے اوپر ایک جو ہنڈیا ہے وہ اگر توڑ دیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوں گی، ان کا بیانیہ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بیانیے کی وجہ سے اب مولانا صاحب نے ایک انٹرویو بھی دے دیا ہے، اس کا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اگلے وی لاگ کے اندر، لیکن تھوڑی سی یہاں پر بات آتا تھا۔ انہوں نے سمپل کہا ہے کہ اس کے اندر فیض حمید صاحب اور جو باجوہ صاحب ہیں وہ ملوث تھے۔ اب اس بات سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس چیز کو اپنے پولیٹیکل اس کے لیے مقصد کے لیے استعمال کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ شدید دباؤ دے گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے پرانے جو آرمی چیفز ہوتے ہیں یا آرمی آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کیونکہ جو عوامی سپورٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل چکی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کے اندر دباؤ کے لیے ان کے پاس ایک پوائنٹ اور آ جائے گا جس کی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ پھر میڈیا کے اوپر بھی عمران خان صاحب خود ہے نہیں، تو جس طرح کی وہ میڈیا کمپین ہوگی، ایک تحریک کا جو اعلان کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے رکھ کر یہ بھی بات کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک ایشو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جتنا ظلم کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر، پولیس کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پولیس جو بیوروکریسی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ سارے کا سارا کام مولانا فضل الرحمان صاحب کے گورنر جناب غلام علی صاحب نے کیا ہے۔ تو مولانا صاحب کے ذہن میں یہ بھی بات ضرور ہے کہ کسی طرح سے اپنی پارٹی کو ان کے قہر سے بچایا جائے، یہ بھی ان کے ذہن میں بات آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے خود کہا ہے مولانا کو کہ آپ جا کر ہمارے خلاف بات کریں اور عمران خان یا تحریک انصاف کی سپورٹ میں چلے جائیں۔ وہ یہ جو پوائنٹ کرتے ہیں وہ اس کی جو تعویل دیتے ہیں، یہ کیوں وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل کر بلوچستان جو کے پی کے ہے وہاں پر جتنے بھی ان کے پولیس آفیسر تھے، جتنے بھی بیوروکریسی تھی، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ سارے کام کیے ہیں، ان کو کسی طرح سے بچایا جائے۔ اس حکومت کے اندر رہ کر بھی مولانا صاحب اس کام کو ایک بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ کے پی کے اندر جو علی امین گڈا پور ہے اس کے اندر 1-2 وزارت لے کر سارے معاملات کو جو ہے وہ ایک اور انداز میں چلا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ابھی تک جو ہے یہ کردار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وفاق کے اندر ابھی تک کیونکہ مسائل ہیں، وفاق کے اندر بھی بالکل نہیں پتا کہ کون وزیر اعظم آ رہا ہے، کس کی گورنمنٹ آ رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ 2 ہے۔ پہلی بات ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان ایک صحیح اتحاد نہیں ہو رہا۔ پیپل پارٹی کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں بھی صحیح، لیکن ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ جی اتنا بڑا جو مسائل ہے ملک کے، ہم اکیلے اپنے سر کیوں لیں، اگر حکومت بنانی ہی ہے تو ساتھ مل کر بناتے ہیں۔
اب ظاہر ہے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے ان دونوں میں سے کسی نہ کسی کو بنانا، اور شہباز شریف زیادہ بیسٹ ہے ان کے لیے۔ اب لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سیٹیں انہوں نے جیتی تھی وہ کسی بھی ٹائم واپس ہو سکتی ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم اگر واپس ہو گئی تو ان کا پورا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ اس لیے کیونکہ کل الیکشن کمیشن نے ارون چودھری صاحب کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگ 3 4 5 سال تک سٹے آرڈر کے اوپر چلتے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس دفعہ بھی معاملہ جو ہے جب کورٹ میں جائے گا تو وہ بس چلتا رہے گا، لیکن اب کے بعد کچھ سپیڈی کام ہوا ہے۔ اس آپ ایگزامپل کو اگر دیکھ لیں تو اس سے جو اتحاد ہو رہا تھا اس کو تھوڑا بریک لگ گئی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے وفاق کے اندر جو وفاداری تبدیلی کی بات ہے وہ کم ہے، ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہی۔ یا تو اس کو کچھ ٹائم کے لیے خود ڈیلے کیا جا رہا ہے، یا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ملنے کے بھی ابھی چانس نہیں بن رہے۔ مسلم لیگ نون کو جلدی ویسے بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر اپنی جو حکومت ہے وہ تقریباً تک اپنے نمبر پورے کر لیے، گو کہ بہت ہی ٹچنگ نمبر ہے، 2 3 4 نمبر اوپر نیچے ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مکمل کر لیے، تو وہ پنجاب کے اندر اپنی حکومت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر حکومت ان کو وہ علیحدہ سے اگر بنا لیتی ہے، کیونکہ نون لیگ نے یہ پیغام دیا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ملتے، وفاق کے اندر اگر ہمارے ساتھ آپ نہیں ملتے تو ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم صوبہ پنجاب کے اندر حکومت بنائیں گے، وفاق جانے اور آپ جانے۔ تو پاکستان پہ پارٹی کو سب سے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ پنجاب کے اندر ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بالکل کم ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اس دفعہ جو جیتے ہیں ان کو وہ جتائے گئے ہیں، بہت سارے ان میں سے لوگ تقریباً 50% وہ لوگ ہیں ان 6 سیٹوں میں سے جن کو جتایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ملا کے پیپل پارٹی کے اوپر اب دباؤ بڑھ رہا ہے۔ پیپل پارٹی کی اب مجبوری بنتی جا رہی ہے، پہلے نون لیگ کی مجبوری تھی، اب پیپل پارٹی کی مجبوری بنتی جا رہی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی الحاق کرے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو الائنس ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ آگے کہاں تک چلتا ہے۔ پھر ساتھ رہیے، پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔